میرے محترم دوستو، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ پر بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس تاریخ کو پڑھا جائے، اس تاریخ اور ماضی کا تذکرہ کیا جائے جس کے وہ وارث اور امین بنے۔ جمعیت طلباء اسلام کے نوجوانوں کو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور ان کے اسلاف و اکابر اور جمعیت علماء اسلام کے نظریے سیاست کو اور جمعیت علماء اسلام کے منہج سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ نظریہ سیاست ہو یا منہج سیاست، یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، وسیع معانی رکھتا ہے، اور ہم نے سیاست کو کس چیز کا نام رکھ دیا ہے؟ سیاست مفادات حاصل کرنے اور اقتدار تک رسائی کے لیے چالاکیوں کا نام نہیں ہے۔ سیاست ایک مقدس وظیفہ ہے، اور یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعدی خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ ایک پیغمبر جاتا تھا تو دوسرا سیاسی ذمہ داریاں سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، اور انسانوں اور انسانی معاشرے کا سیاسی انتظام و انصرام اب میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ میرے نائبین آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، لیکن نبوت میرے اوپر تمام ہو گئی۔ میرے نوجوانوں، ہمارے ہاں عام طور پر جب ختم نبوت کے نام سے اجتماع ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے، سیاست سے بالاتر مسئلہ ہے، خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ کیا سوچ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ختم نبوت کو سیاست کی ذیل میں ذکر کیا ہے، اور ہم آپ کی اتنی بلند منصب اور بلند مقام کو سیاست سے بالاتر قرار دیتے ہیں۔ تو پہلے تو سیاست کو ہی سمجھ لو۔ تو اس لحاظ سے ہمارے اکابر علماء شریعت، انہوں نے
اپنی سیاست کے اصول، سیاسی نظام، سیاسی رویے، سیاسی منصب، سیاسی منہج، اس کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، مملکتی زندگی میں بھی، ملی زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک انفرادی مسئلے میں تو فرد عالم کی رائے حجت ہو سکتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھول چوک ہو گئی، روزے میں بھول چوک ہو گئی، زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہو گیا، نکاح طلاق کا مسئلہ کسی کا پیش ہو گیا، میراث کا مسئلہ پیش ہو گیا، تو آپ جلدی سے مدرسے میں جاتے ہیں، دارالافتاء میں مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، وہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک فرد عالم کی رائے آپ کی رہنمائی کے لیے کافی۔ لیکن جب مملکت کا سوال ہوگا، قومی اور ملی زندگی کا سوال ہوگا، تو پھر اس کے لیے ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں ہے، اس کے لیے علماء کی جماعت چاہیے، اس کے لیے شورائیت چاہیے، شورائی نظام چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کے معاملات میں مجھے کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تو میں اس کا حل قرآن میں تلاش کرتا، میں وہاں کامیاب نہ ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں بھی کامیابی نہ ملتی تو میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، ان سے مشورہ لیتا، اور جس معاملے میں ان کی رائے ایک جگہ ٹھہر جاتی تو میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک اضافے کے ساتھ یہی بات فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں سے حل نہ ملتا تو پھر میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، عمائدین کو اکٹھا کرتا، عمدہ لوگوں کو، ان سے رائے لیتا، اور جہاں وہ ایک رائے پر متفق ہو جاتے میں فرمان جاری کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک اور اضافے کے ساتھ یہی روایت منقول ہے کہ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رہنمائی لیتا، اور اگر مجھے کامیابی نہ ملتی تو میں اہل الرائے اور اہل شورا کو بلاتا، عمائدین و عابدین کو بلاتا اور ان سے مشورہ کرتا، پھر وہ جس فیصلے پہ اکٹھے ہو جاتے میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حکم دیا تھا کہ آپ نے امت کے فیصلے اپنی ذاتی رائے سے نہیں کرنے۔ اس تصور کو لے کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جمعیت علماء کی بنیاد بر صغیر میں کن اصولوں پہ رکھی گئی تھی۔
ان چیزوں کو سمجھو ذرا. کس اساس پر جمعیت علماء قائم ہے؟ کس تصور پر جمعیت علماء قائم ہے؟ آج بھی قوم کو اس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا نظام زندگی مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ہمارے علماء اس کی تشریح و توضیح یہ کرتے ہیں کہ باعتبار تعلیمات و احکامات کے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو یہاں قوہ یہ معطوف علیہ ہے، ومن رباط الخیل یہ معطوف ہے. اور آپ نماز کے طریقے میں تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ روزے کے احکامات میں تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ زکوٰۃ کے احکامات میں تبدیلی نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ عبادات ہیں، اور عبادت خلافت کے لیے کرائیٹیریا ہے. اگر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اگر بندگی میں قصور ہے، تو پھر آپ کو امور مملکت میں اللہ کا نائب بننے کا کوئی حق حاصل نہیں. کہ ہماری تاریخ، ہماری ماضی 100-200 سال پہلے کی ماضی بر صغیر میں یہ آزادی کے لیے تھی. اور جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مغرب کی کالونیاں تو دنیا میں اور بھی ہیں، آپ صرف بر صغیر کی آزادی کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بر صغیر سے اگر انگریز کے قدم اکھڑ جائیں تو پھر دنیا میں کہیں پر بھی وہ اپنے قدم مضبوط نہیں رکھ سکے گا. وہ برطانیہ جس کے بارے میں کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا، آج انہی اکابرین اور اسلاف کی جد و جہد کے نتیجے میں برطانیہ اتنا سمٹ گیا ہے کہ اس میں سورج طلوع نہیں ہوتا. اب الیکشن کمیشن کو گالیاں مل رہی ہیں. اگر الیکشن کمیشن آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کے لیے دھاندلی کر کے آپ کو اقتدار میں لائے تو الیکشن کمیشن ٹھیک، لیکن اگر الیکشن کمیشن آپ کو کہے کہ نہیں تم چور ہو، تم نے پیسے لیے اور چھپائے، تو اب وہ الیکشن کو روز گالیاں دے رہا ہے. ادارے بک گئے ہیں، اب ان کو گالیاں مل رہی ہیں. اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں، اگر فوج جانبدار ہے، اسٹیبلشمنٹ جانبدار ہے، تو پھر وہ زبردست ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں غیر جانبدار ہوں، بس میں اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہوں،
اس کے بعد ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو کہتے ہیں نیوٹرل. کیا ہوتا ہے نیوٹرل؟ تو جانور ہوتا ہے. اب ہمیں تو پتا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ کسی زمانے میں نے ایک بات کہی تھی, وہ ایک ویڈیو کلپ آیا تھا میرے پاس, وہ اسٹیئرنگ کے اوپر کوئی بندر بیٹھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب تو وہ خود کہتا ہے. صبر بات کو سمجھنے کی کوشش کر. اب تو وہ خود کہتا ہے کہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا, میں تو ایسی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا. پیچھے ڈرائیور تو کوئی اور چلا رہا تھا, وہ بندر کی طرح بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہا تھا کہ شاید میں چلا رہا ہوں. ابھی حقیقت کھل گئی یا نہیں کھلی؟ اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا اپنا صدر مملکت علوی صاحب, وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے میں کوئی سازش کار فرما نہ تھی. اب کیا کرو گے؟ وہ کہتا کوئی سازش نہیں ہوئی. کاغذ اٹھایا اور کہا یہ کاغذ سازش ہے. کاغذ سازش ہوتی ہے؟ اچھا, اب کاغذ کدھر ہے؟ وہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے جس کے لیے پورے ملک کی حکومت ختم ہو گئی. اتنا بڑا ڈاکومنٹ, اتنا اہم دستاویز. ابھی انٹرویو میں کہتا ہے مجھ سے گم ہو گئی ہے, مجھے پتا نہیں. بیڑا دیکھا کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا تو صبر کر اپنا یو ٹرن گن. میں نہیں کہہ رہا, آپ کا اپنا صدر مملکت کہہ رہا ہے علوی صاحب. علوی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حواس باختہ ہو چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مجھ سے کہا ہے. آپ کے اپنے صدر مملکت نے کہا ہے کہ اپنی باتوں کا جواب وہ خود دے, میں اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. تو اب تو شہید شاہد من اہلہ, گھر کا بھیجی نکل آیا, خود اپنے اوپر گواہی دی کہ میں حکومت نہیں کر رہا تھا, اصل کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا. خود کہتا ہے میری معلومات نہیں تھی, یہ مجھے کہتے تھے. اب کوئی آپ کو کچھ کہے آپ کسی پہ الزام لگا دیں, کیوں؟ ادارے ہیں, ادارے اپنا کام کریں. نیب موجود ہے, طاقتور اور مضبوط نیب. اگر ہم انتقامی سیاست کرتے تو ہم ضرور آپس میں بیٹھ کر یہ سوچتے کہ یار یہ نیب کے قوانین میں ابھی تبدیلی نہیں کرنی, اسی طرح نیب رہے تاکہ ہم اس کو پکڑے 90 دن تک کوئی پوچھ بھی نہ سکے ان کو. لیکن ہم نے کہا ایک چیز غلط ہے, اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. ہم نے اقتدار میں آتے ہی اس کو ٹھیک کیا ہے. یہ نہیں سوچا کہ آپ کو فائدہ ملے گا اس کا. ایسی مخلوق سے واسطہ پڑا ہوا ہے اور پھر رہا ہے. پتہ نہیں لوگ کیسے سنتے ہیں اس کو. دس یا جوبہ شاید ہے مال عمران خان پلار دا
او زامن ځان سره نه ساتي، مور ته حواله کړل. او ښځه یې پیرنې ده، هغه زامن بچي ځان سره نه ساتي، هغه د پلار ته حواله کړل. نو پلار یې زامن مور ته حواله کړل او ښځه یې زامن پلار ته حواله کړل او ستا او زما بچو غم کوي. په دغسې مخلوقه وشتي. تاسې مفتی محمود یادوئ، تاسې شاه احمد نوراني یادوئ، تاسې بوټو یادوئ، ولی خان یادوئ. دا نن به څه کوئ؟ دا چا سره اخته یې تاسو اوس؟ ما د پی ټی آی یو مشر هغه ته وې، ما دا څه لیوني پسې شوي یې تاسو؟ دی ما ته وایي چې وایي بیا لیوني نه کور وا زیات تنګي که بار وا زیات تنګي. تا وایي زمونږ تپوس کړی ده. اب یہ صورتحال اس مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے جس کا نہ کوئی آگاہ ہے تو نہ کوئی پیچھا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے اکابرین کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے اکابر نے ہمیں فرقہ پرستی کا درس نہیں دیا، ہمیں اسلام کی آفاقیت کا درس دیا اور اس دائرے کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، پوری انسانیت تک اس کو وسیع کیا ہے. آج ہمیں ان اکابرین کی امانت کو تحفظ دینا ہے. اور یہ بات میں آج کی اس اجتماع میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو ذرا اپنے اکابر اور ان کی امانت کا علم ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. لیکن پھر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم گلی کوچے اور محلے میں جائیں اور اپنے اکابر کے نظریے کو ہم فروغ دیں. سیاست کے غلط معنی نہ کیا کرو. سیاست کا معنی ہے انتظام و انصرام، تدبیر، تدبر. اور تدبر دو الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں، مصدر ہیں دونوں. ان دونوں کا مادہ دال بے رے ہے. مطلب کہ بندوق کے ذریعے شریعت کی بات کرنا غلط، جرم. پارلیمنٹ کے ذریعے شریعت کب ملے گی؟ سن 73 سے لے کر اب تک. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایک قانون سازی تک نہیں ہوئی. تو احتجاج تو ریکارڈ کرائیں گے نا. وہ تو غلط. لیکن پارلیمنٹ کے راستے سے شریعت کا ملنا، عدالتوں کے ذریعے شریعت کا ملنا، اداروں کے ذریعے شریعت کا ملنا، وہ دور کب آئے گا؟ وہ کس وقت آئے گا؟ ایسا نہ ہو کہ وقت گزرتے ساتھ ساتھ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار جائے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار جائے. اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اقدامات لینے پڑیں گے ہمیں. اور ہم روتے ہیں کہ کوئی اسلامی قانون سازی ہو، وہ تو ہوتی نہیں، تو ٹرانسجنڈر والی قانون سازی شروع ہو جاتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پورے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا. مناسب باتیں کی ہیں میاں رضا ربانی صاحب نے، ہمارے اس جلسے سے انہوں نے مطالبے کیے ہیں، قابل غور باتیں ہیں. صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے،
آپ جمعیت علماء اسلام کا منشور پڑھیں، کوئی قوم پرست پارٹی بھی صوبوں کے حقوق کا اتنا واضح منشور نہیں رکھتی جتنا جمعیت علماء اسلام رکھتی ہے. آپ پڑھیں اس کو. متحدہ بر صغیر کے زمانے میں بھی جمعیت علماء نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ 13 صوبوں میں 6 مسلمانوں کے ہیں اور 7 ہندوؤں کے ہیں، اکثریتی صوبے. ہمیں مکمل آزادی دی جائے، بس کرنسی مرکز کے پاس ہو، امور خارجہ مرکز کے پاس ہو اور ڈیفنس مرکز کے پاس ہو. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. یا پاکستان میں وفاق مت بناؤ، وفاق کے تحت وحدتیں نہ بناؤ، اور جب وحدتیں بنا لی ہیں اور ہمارے آئین کا بنیادی ستون ہے اور صوبے موجود ہیں تو پھر صوبے کو اپنے وسائل کا حاکم تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ آئین، اس آئین کے اندر صوبائی خود مختاری، اس تمام چیزیں اگر ابتدا میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام تشریف فرما تھے اور انہوں نے اتنی بڑی دستاویز پاکستان کی آئین و قانون کا بنیاد بنایا، اور اس کے بعد سن 73 کے آئین میں ہمارے ہی اکابر علماء کرام، چاہے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہوں، چاہے حضرت شاہ نورانی صاحب ہوں رحمہ اللہ، چاہے پروفیسر غفور احمد صاحب ہوں، چاہے ان کے تمام رفقا جو اس وقت اس موقف پر متحد تھے اور متفق تھے، انہوں نے ایک متفقہ رائے کے ساتھ، اور جب چیلنج کیا گیا کہ علماء کرام آپ کے پاس تو مسلمان کی تعریف ہی نہیں ہے، انہوں نے چیلنج قبول کیا اور رات میں مسلمان کی تعریف کا تعین کر کے صبح ایوان میں پیش کر دیا اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا. ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا توحید رسالت کا مسئلہ بالاتفاق طے ہوا ہے، کوئی فرقہ وارثی اس میں نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تو ہمیں چاہیے، لیکن کس فرقے کا اسلام؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا؟ یہ کہہ کر عام آدمی کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تو بڑا جھگڑا ہے. بابا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ سارے فرقے موجود ہیں، علماء شریعت موجود ہیں، آئینی ماہرین موجود ہیں، ریٹائرڈ ججز موجود ہیں. ان کی موجودگی میں سفارش طے ہوتی ہے اور اس کے مطابق کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. سب معاملات ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں ہمارے. جی تو اس حوالے سے ہمیں آئین سازی اور قانون سازی کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے. کوئی